نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ یوں لکھتے ہیں: کون یوم جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب پر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رزق کے 16 دروازے کون سے ہیں اور ان کی کنجیاں کیا ہیں۔ جس کو یہ کنجیاں مل گئیں تو سمجھ لیں کہ اس کے رزق کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ رزق کے دروازوں اور کنجیوں کے بارے میں بتانے کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رزق کسے کہتے ہیں، یعنی یہ رزق کیا ہے، رزق کے حلال کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرامین ہیں، اور رزق حلال کی اہمیت کیا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ لہٰذا ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی عطا ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جسے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں۔ جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا سمندر کی تاریکی میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ محترم ناظرین، ہم لوگ صرف کھانے کی چیزوں کو رزق کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام دی ہوئی نعمتیں رزق ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو یا عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو یا دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ بہت مختلف ہیں۔ محترم ناظرین، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، کیا ہمیں رزق ہماری محنت سے ملتا ہے یا پھر مقدر سے؟ اس سوال کے حوالے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، دین اسلام مکمل ترین ضابطۂ حیات رکھتا ہے، جو رہبانیت یا بے مہار آزادی کے درمیان اعتدال پسندی اور میانہ روی کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو کی انجام دہی کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی رزق حلال کے حصول کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم ذبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ جمعہ میں نماز کی طرح رزق تلاش کرنے کا حکم فرما کر حلال روزی کی اہمیت واضح کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ اور نماز جمعہ کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی حلال روزی کمانے کا صریح حکم پایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، ہر انسان کے لیے ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہنا ممکن نہیں، کیونکہ حلال روزی کمانا اور دیگر امور سر انجام دینا انسانی ضروریات میں شامل ہے، جبکہ یہ سب امور جائز طریقے سے بروئے کار لانا بھی عبادت ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کے لیے سفر کیے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے اونٹنیوں کے عوض بھیجا۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں اور اسے امام بخاری اور مسلم نے تخریج نہیں کیا۔ خواہ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہدایت ہے، اسی لیے ہمیں ہر عمل میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات میں اس قدر زیادتی کرنے سے منع فرما دیا کہ جس سے مالی، جانی اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ آئے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے یہ بتایا گیا کہ تم رات کو قیام کرتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ عرض گزار ہوا کہ واقعی میں ایسا کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ کرتے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی کمزور ہوں گی، تمہاری طبیعت بھی سست پڑے گی، جبکہ تم پر اپنی جان اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، کیا تم میری سنت کو ناپسند کرتے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کی سنت کا طالب ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو سوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔
روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، نیز عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا تم پر حق ہے، لہٰذا روزے رکھو اور چھوڑا بھی کرو، نماز پڑھو اور سویا بھی کرو۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال روزی کمانے کا حکم شرعی ہے۔ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تقدیر الہی ہے، اور تقدیر الہی کا نام ہے علم الہی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے اسے وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس پر اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ہم تقدیر کے مکلف نہیں بلکہ احکام شرع کے پابند ہیں، لہٰذا ہمیں تمام امور اپنے اپنے وقت پر محنت و خلوص اور منصوبہ بندی کے ساتھ سر انجام دینے کا حکم ہے۔ پھر جو بھی مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، مسلمان کو چاہیے کہ رزق کے معاملے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، جس پر بھروسہ انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ اس لیے کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اسے کھانا کھلایا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہی ہمیں اس کے نصیب سے ملا تھا، یہ تو رب کے دیے ہوئے میں سے ہی دے رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ کھلا سکیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، بعض اوقات جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہر انسان نے اپنی انا کو ایسا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ اس کو جھکنا نہیں آتا، اور یہی ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ محترم ناظرین، ہم رزق کے بارے میں اور رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کو رزق کے 16 دروازوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے اور وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ نفلی عبادت کی کثرت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے
اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ اللہ دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ دسواں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ مسکرا کر داخل ہونا گھر میں سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی بہت تنگی ہے، تو آپ نے اسے وظیفہ عنایت فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص یعنی کل شریف پڑھو تو اللہ تمہاری روزی کھول دے گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی پھر حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے مجھے اتنی دولت ملی ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میرے پڑوسی اور ہمسایوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو والدین کا فرما بردار ہو۔ والدین کے ساتھ سلوک ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اگر وہ نافرمان ہے تو سزا کا مستحق ہوگا، اور اگر فرما بردار ہے تو اسے عزت، رزق اور دولت سب کچھ ملے گا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے، اور جب رزق میں برکت ہوگی تو پھر کمی کا سوال ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنے صدق دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ رزق کے 16 دروازے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 16 دروازے اور ان کی کنجیاں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اخذ شدہ ہیں، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان 16 باتوں پر عمل کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ محترم ناظرین، تقوی اور رزق کا تعلق کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے ایک نگاہ حدیث قدسی کے اس فقرے پر ڈالیں، کوئی بندہ اگر اپنی خواہشات پر میرے احکام اور مرضی کو ترجیح دے گا تو میں زمین و آسمان کو اس کے رزق کا ضامن بنا دوں گا۔ محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اس کے رزق کی ضامن ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تقوی رحمت الہی کا وسیع دروازہ ہے۔ تقوی کے ذریعے انسان اللہ سے
رزق نازل کروا سکتا ہے۔ تقویٰ سے ہی باران رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلات برطرف ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کے 16 دروازوں کے علاوہ یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 4 دروازے رکھے ہیں۔ پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، دوہریے وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، ہر پریشانی میں راستہ دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ استغفار کرے، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ اور تیسرا دروازہ تقویٰ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا۔ مسلمانوں کے ذمے نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو جو گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا، اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں، اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مامور فرما دیتا ہے۔ دوستو، محترم ناظرین، چوتھا دروازہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے اس سے رزق عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے ان پہلے 3 دروازوں یا ان 16 دروازوں کو بھلا دیا ہے اور آخری دروازے ہی کو لازمی سمجھ لیا ہے، جبکہ ان دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ ان پہلے 16 یا 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑی محنت سے ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس دور میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کرے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کے لقمے سے بچے اور اس کا رزق پاکیزہ اور حلال ہو۔ یاد رہے، جو کوئی رزق حلال کماتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہوتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی رزق حلال کو بڑھاتی ہے۔ ناظرین، کسب حلال کے معنی ہیں حلال روزی کمانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کمانے کے ایسے طریقے استعمال کرنا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہو۔ اپنے گھر والوں کی جائز خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے جدوجہد اور محنت کرنا اور احکام الہی اور سنت رسول کے مطابق ان کو انجام دینا، یہ سب عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کی اہمیت پر بے حد زور دیا ہے اور کہا ہے کہ حلال روزی اللہ کی عبادات کے بعد فرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کا بندوبست کرو، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ محترم ناظرین، جتنا رزق
اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ اس سے مل کر ہی رہتا ہے، کوئی اس کے منہ سے نوالا تک چھین نہیں سکتا، خواہ اس کی راہ میں کوئی کتنی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کیوں نہ کرے، اس کے حصے کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو کوئی پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ انسان اپنی روزی کمانے کے لیے جو اور جیسی بھی محنت کرتا ہے، خواہ جسمانی یا دماغی ہو، اور اپنا پیسہ بہا کر اپنی روزی روٹی حاصل کرتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مختلف انبیاء اکرام نے مختلف پیشے اختیار کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہل جوتے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی نگہبانی فرمایا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہاتھ چوم لیے تھے جن کے ہاتھوں میں مزدوری کرنے سے چھالے پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 16 دروازوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے غیب سے برکت والی، سکون والی روزی نصیب فرمائے، آمین۔